گڈ آفٹرنون کینیڈین ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق آج جون 2 1 PM اور یہی سمے اس وقت نیو یارک کا ہے، یہی سمے اس وقت واشنگٹن ڈی سی کا ہے۔ واشنگٹن ڈی سی نہ صرف امریکہ کا کیپٹل بلکہ پوری دنیا کا ہی ایک طرح سے کیپٹل ہے، کیونکہ خبروں کی گرما گرمی واشنگٹن ڈی سی سے ہی جنم لیتی ہے۔ بات چیت ہم کر رہے ہیں آج بہت انٹرسٹنگ سبجیکٹ پہ۔ پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف نے ریسنٹلی اوور دا ویکینڈ کہا تھا کوئٹہ میں پاکستان آرمی کی ایک کانگریگیشن کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کہ میں اب بیگنگ بال لے کے، یعنی کشکول لے کے، بھکاری کا برتن لے کے میں اب اپنے دوست ممالک کے پاس، دوست دیشوں کے پاس نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت میں اور پاکستان کے فیلڈ مارشل، اب جو کہ نئی ٹرمینالوجی پاکستان میں ایک بار پھر منظر عام پہ آ چکی ہے جنرل ایوب خان کے بعد، فیلڈ مارشل، تو وہ کہتے ہیں فیلڈ مارشل اور میں وہ آخری لوگ ہوں گے جو پاکستان کو اس بیگنگ بال سے، اس کشکول سے نجات دلانے کی کوشش کریں گے یا نجات دلائیں گے۔ اب پتہ نہیں وہ آخری لوگ ہوں گے کشکول سے نجات دلانے کے لیے یا پاکستان کو بالکل ڈبونے کے لیے۔ یہ ہے آج کا معاملہ۔ پھر کرپٹو کرنسی میں پاکستان کا نام بہت ابھر رہا ہے، اور کویسچن یہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے کہ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ پاکستان کی ہیلپ اس چکر میں کر رہے ہیں کہ کرپٹو کرنسی کے کاروبار میں ان کی فیملی انوالو ہے؟ کیا پاکستان اتنا ہی بڑا کوئی سٹیک ہولڈر ہے، یا ان کے جو بلیک منی کے کاروبار میں ملوث جرنیل اور پولیٹیشین اتنے ہی پاورفل ہیں کہ ٹرمپ ان کی کوئی مدد کر رہا ہے، ہیلپ کر رہا ہے؟ کیا واقعی ٹرمپ ان کی کوئی فیور کر رہا ہے، ہیلپ کر رہا ہے، مدد کر رہا ہے؟ یہ سارے سوالات آج کے لائیو انٹریکٹیو ڈسکشن میں آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے۔ آپ کے کویسچن بھی ہمیں ابھی سے کچھ آنا شروع ہو گئے ہیں اور مزید کچھ آئیں گے، اور میری کوشش ہوگی کہ میں میکسیمم کویسچنز کو بھی اکاموڈیٹ کروں۔ پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف پہلے بھی کئی بار کہہ چکے ہیں کہ بیگرز آر ناٹ چوزر، یہ باتیں وہ پہلے بھی کر چکے ہیں۔ اب پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے ابھی ویکینڈ پہ پاکستان آرمی کی ایک بہت بڑی گیدرنگ، جو ان کی ایلیٹ کی گیدرنگ تھی، ان کے ساتھ ایڈریس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارے جو دوست دیش ہیں، جو فرینڈلی دیش ہیں، جس میں انہوں نے چائنا کا، سعودی عرب کا، ترکی کا بھی نام لیا، انہوں نے کہا کہ وہ اب ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم کوئی ان کے ساتھ آرگینک کاروبار کریں اور ان کے پاس کشکول لے کے نہ جائیں، ان کے سامنے بھکاری بن کے نہ جائیں۔ یہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے واضح شبدوں میں پاکستان کی آرمی کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے ابھی اوور دا ویکینڈ یہ بات کہی، اور بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اوور دا ویکینڈ لاسٹ فرائیڈے کو ایک اور بہت بڑا پاکستان میں بھونچال میں کہوں گا آیا تھا، جب بلوچ ریبلز نے ایک شہر کو ہی ایک طرح سے ہائی جیک کر لیا تھا۔ بلوچ ریبلز نے پہلے مارچ کے مہینے میں ایک ٹرین کو ہائی جیک کیا تھا اور دنیا کو بتایا کہ وہ کیسے اپنی فریڈم فائٹ کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اب انہوں نے ایک پورے شہر کو ہی ایک طرح سے ہاسٹیج بنا لیا، اور شہر کا ڈپٹی کمشنر بھی مارا گیا، بینک بھی لوٹے، کئی لوگ اس میں مارے گئے، اور یہ ایک بہت بڑا ایکشن تھا بلوچ ریبلز کا۔ اب اس ایکشن کے بعد پرائم منسٹر پاکستان کا شہباز شریف کوئٹہ گیا۔ اس نے کوئٹہ پہنچ کے اپنے فوجی جوانوں کو کہا کہ جی آپ بالکل کوئی چنتا نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، بلوچ ریبل سے بھی نپٹ لیں گے، مگر یہ بھی کہا کہ یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، اور یہ بھی کہا کہ ان کے ساتھ ہم بات چیت بھی کرنا چاہتے ہیں۔ بھئی کیا بات چیت کریں گے آپ ان کے ساتھ؟ یہ تو خیر الگ ٹاپک ہے۔ جو انٹرسٹنگ بات ہے
انہوں نے کہا کہ یہ ہم کشکول لے کے یہ بیکاری کا برتن لے کے ہم کب تک سعودی عرب، چائنا اور دوسرے فرینڈلی دیشوں کے پاس جاتے پھریں گے. یہ باتیں وہ پہلے بھی کر چکے ہیں اور اب تو یہ بات پاکستان کی فتح کے جشن کو مناتے ہوئے وہ کر رہے ہیں. اس اسپیچ میں انہوں نے اور بھی بہت سی باتیں کی تھیں، وہ میں کسی الگ ولاگ میں ان کو بھی اینالائز کروں گا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف کا وہ والا ویڈیو کلپ آپ کے ساتھ شیئر کروں جس میں وہ کہتے ہیں کہ اب ہم بھکاری کب تک بنے رہیں گے. سنیے پہلے یہ ویڈیو کلپ. They expect us now to engage them in trade, in commerce, innovation, research and development, education, health, investments, and profitable ventures, mutually beneficial. And they no more expect that we go there with a begging bowl. And I am the last person, along with Field Marshal Saeed Asim Munir, to carry this burden anymore on my shoulder, because it ultimately translates on the shoulders of this great nation. So what is the answer? The answer is pure and simple, that the natural resources, human resources, Allah Almighty has blessed us with, we must make full use of it. تو پاکستان کا پرائم منسٹر شہباز شریف یہ کہتا ہے کہ میں اور میرا فیلڈ مارشل آخری لوگ ہوں گے پاکستان کی گریٹ نیشن کے جو بھکاریوں والا برتن لے کے اب اپنے فرینڈلی دیشوں کے پاس جائیں. اب پتہ نہیں اس سے ان کی کیا مراد ہے کہ وہ واقعی آخری ہوں گے، اس کے بعد کوئی نہیں جائے گا، یا اس کے بعد کوئی جانے کے قابل ہی نہیں رہے گا. جیسا کہ وہ یہ کہتے ہیں خود کہ ایون چائنا بھی، سعودی عربیہ بھی اور دوسرے ان کے جو کوٹ ان کوٹ فرینڈلی دیش ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ اب ان کا بھکاری والا جو کشکول ہے اس کو دیکھنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. اب یہ ان کے فرینڈلی دیش ان سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی کاروبار کی بات کرو. اب پاکستان کیا کاروبار کرے گا ان کے ساتھ؟ کرپشن کا کاروبار کرے گا. اب کرپشن کے اس کاروبار میں یہ کرپٹو کرنسی، بٹ کوائن اور یہ ساری باتیں چل رہی ہیں. آئی ایم ایف نے ابھی ریسنٹلی اپنا کنسرن شو کیا ہے کہ بھائی جو کرپٹو کرنسی کے لیے، بٹ کوائن کو مائن کرنے کے لیے جو الیکٹریسٹی چاہیے وہ اتنی مہنگی ہے پاکستان میں، تو پاکستان کیسے کرے گا؟ آئی ایم ایف پہلے ہی ان کو قرضے پہ قرضہ دے رہا ہے. کوئی شاید 27واں یا 28واں ان کا آئی ایم ایف کے ساتھ پیکج چل رہا ہے. تو آئی ایم ایف سے ان کو قرضہ ملتا ہے تو یہ ان کے منسٹرز آ کے کہتے ہیں ٹویٹر پہ کہ خدا کا شکر ہے کہ ہمیں قرضہ مل گیا. یعنی کین یو بلیو کہ قرضہ ملنے پہ آپ شکرانے کی نماز ادا کریں. تو اب یہ جو بلینرز ہیں پاکستان کے پولیٹیشنز، شریف فیملی، بھٹو فیملی، یہ وہی آئی ایم ایف کے قرضوں میں سے جو پیسے ان کو ملتے ہیں ان میں سے بھی چراتے ہیں. یہ جو 28واں پیکج چل رہا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، تو جو پیسے ان لوگوں نے کھائے ہیں، جرنیلوں نے بھی، پاکستان کی ایلیٹ نے بھی، تو کیا اس سے اب یہ کرپٹو کرنسی کی طرف جا رہے ہیں؟ جا تو رہے ہیں. انہوں نے کرپٹو کونسل بھی بنا دی. ایک ینگ سا چیپ ہے، اس کا کوئی عربک سا نام ہے، اس کو بھی اس کا ہیڈ بنا دیا. اور آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ کیسے افورڈ کر سکتے ہو؟ آپ کی جنتا تو دال روٹی افورڈ نہیں کر سکتی، آپ یہ کیسے افورڈ کر سکتے ہو؟ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بھی یہاں پہ ایک ٹچ ہے، ان کی فیملی کا بھی ٹچ ہے. وہ بھی باتیں سوشل میڈیا پہ اور ایون مین اسٹریم میڈیا پہ بھی چل رہی ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو جس طرح ہائفنیٹ کیا بھارت کے ساتھ، کیا اس میں کوئی ان کا پرسنل انٹرسٹ ہے؟ یہ بھی ساتھ ساتھ بات چیت چل رہی ہے کہ یہ کیا سارے کا سارا کھیل ہے. اور الٹیمیٹلی پاکستان اپنے بیگنگ بول اور کشکول کے ساتھ، بھکاری والے برتن کے ساتھ
کرپٹو کرنسی کے بزنس میں کیسے جا سکتا ہے اور اس کی ایلیٹ کی جو بلیک منی ہے وہ کیسے کرپٹو کرنسی میں ٹرانسلیٹ ہو کے پاکستان کو بچا سکتی ہے، یا پھر وہ صرف اور صرف پاکستان کے جرنیل اور پاکستان کی یہ پولیٹیکل ایلیٹ کرپٹ کلاس وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہے، پاکستان کی جنتا جائے بھاڑ میں، ان کو اس کی پرواہ ہی نہیں. یہی ریالٹی ہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے، امریکہ کے لیے آفٹر آل پاکستان کتنا امپورٹنٹ دیش ہے، یہ بھی ہم اس کو ٹچ کریں گے. اور بھی باتیں تو بہت ہیں. ہم نے ویکینڈ پہ جنرل انیل چوہان اور پاکستان کے جنرل ساحد شمشاد مرزا کی ایک امپورٹنٹ سنگاپور میں کانفرنس کی، شنگریلا کانفرنس میں جو انہوں نے شرکت کی، اس کے بھی ویڈیو کلپس دیکھے اور بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں. اس پہ میں نے بھارت کے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شنکر صاحب کے ساتھ بھی ایک کل کیا تھا ٹاک شو، جو ان کے گنرز شاٹ پہ موجود ہے، اور ہم بھی ٹیک ٹی وی پہ ایک آدھ دن میں اس کو ریلیز کر دیں گے. اور اس سبجیکٹ پہ میں ایک ولاگ بھی اسپیشل قسم کا آپ کے ساتھ آج رات کو شیئر کروں گا، آج رات یا کل، وہ آپ دیکھیے گا. وہ بھی تو وہ باتیں بھی جڑی ہوئی ہیں ان سب باتوں کے ساتھ کہ کیا پاکستان اپنے بیگر بال کے ساتھ، اپنے کشکول کے ساتھ کرپٹو کیوس جو کریٹ کر رہا ہے اپنے ہی لوگوں کے لیے، دنیا کو کیا فرق پڑے گا؟ کرپٹو کرنسی تو بہت بڑی کرنسی ہے. اب اپنے ہی لوگوں کو جو ایک اور نیا چورن چٹایا جا رہا ہے کرپٹو کرنسی کا، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اور ٹرمپ کی کتنی ہیلپ ملے گی؟ پھر جو جیسا میں نے ابھی کہا کہ بھارت اور پاکستان کے دو بڑے جرنیلوں نے جو باتیں کی ہیں شنگریلا ڈائلاگ میں، جو پاکستان اور بھارت کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. شہباز شریف نے بھی کوئٹہ میں دونوں دیشوں کے حوالے سے بڑی جو ہیں کنسرنڈ باتیں کی ہیں، جو وہ طوطے کی طرح انفیکٹ پیش کر رہے ہیں، رٹی رٹائی باتیں پیش کر رہے ہیں. تو ان سب باتوں کا کیا امپیکٹ ہے، یہ ہم سب باتیں آپ کے ساتھ ٹیک ٹی وی پہ ڈسکس کرتے رہتے ہیں، مزید کریں گے. اور آج کے لائیو انٹریکٹیو ڈسکشن میں چاہتا ہوں کہ آپ کے میکسیمم کویسچنز آئیں اور ہم اس بات چیت کو آگے لے کے چلیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ پاکستان کا کشکول، پاکستان کا بھکاری والا برتن اب ایک بار پھر کھل کے سامنے آ گیا، جب پاکستان کے سب سے امیر بھکاری شہباز شریف نے یہ کہا کہ جو ہمارے فرینڈلی دیش ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ دھندا کریں، کاروبار کریں، یہ بھکاری والا دھندا نہ کریں. ان کو یہ دھندا پسند نہیں ہے، وہ تنگ آ چکے ہیں اس سے. تو کیسے پاکستان کوئی آرگینک دھندا کر سکتا ہے؟ یہ خود تو کاروباری لوگ ہیں، شریف فیملی کے لوگ، اور زرداری اینڈ بٹو اینڈ آل کمپنی، ان کی شوگر ملز اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ان کا پاکستان میں ہے. ریئل اسٹیٹ کے یہ پاکستان کے ڈائریکٹلی بھی اور انڈائریکٹلی بھی ٹائکونز ہیں. تو کیا پورے کا پورا کھیل تماشا ہے؟ ان ایلیٹ کرپٹ پولیٹیشنز نے پاکستان کے ایلیٹ کرپٹ جرنیلز کے ساتھ مل کے وہاں پہ کر رکھا ہے، اور نہ صرف پاکستان کی عوام کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے، بلکہ اس پورے ریجن میں یہ اپنی بلیز کو، اپنی ٹیررزم کو آگے بڑھاتے ہوئے انسٹیبلٹی کریٹ کیے رکھتے ہیں. یہ ہے آج کے ہمارے اس لائیو انٹریکٹیو ڈسکشن کا ٹاپک، پاکستان's بیگنگ بال فار کرپٹو کیوس. یہ بات چیت ہم آپ کے ساتھ کر رہے ہیں. آپ کے کویشچن آنا شروع ہو چکے ہیں. اس سے پہلے کہ میں کویشچن لوں، میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، میرے پرسنل چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ ہمارے ان چینلز پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے پیٹریون، پے پال یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہوں، تو آپ کی یہ کنٹریبیوشن ہماری انڈیپینڈنٹ جرنلزم کے لیے بہت معنی رکھتی ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. پاکستان's بیگنگ بال فار کرپٹو کیوس، یہ ہے اس وقت کی صورتحال.
جس پہ میں آپ کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوں. اس سے پہلے کہ میں آپ کے کویشچنز لوں، میں چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف کا یہی ویڈیو کلپ ایک بار پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور ایک آدھ بار میں آگے چل کے مزید شیئر کروں گا تاکہ آپ کو اس کی لینگویج کا پتہ چلے. جن ساتھیوں نے ابھی جوائن کیا ہے وہ میرے کانٹیکسٹ کو سمجھ سکیں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے اوور دا ویکینڈ کوئٹہ میں یہ کہا کہ ہم اپنا کشکول لے کے کب تک جائیں گے فرینڈلی دیشوں کے پاس، اور وہ دیش اب ہم سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ ہم یہ کشکول لے کے ان کے پاس جائیں، کیونکہ وہ اب تیار بیٹھے ہیں ہمیں دھتکارنے کے لیے، اور وہ آلریڈی بائی دا وے دھتکار بھی چکے ہیں پاکستان کو. اب پاکستان کا پرائم منسٹر خود کنفیس کر رہا ہے، اس سے پہلے بھی کنفیس کر چکا تھا. تب اس نے کہا تھا کہ بیگرز آر ناٹ چوزر. اب وہ کہہ رہے کہ ہم تو چوزر تو ذرا چھوٹی بات ہے، اب اس سے بھی چھوٹی بات یہ ہے کہ اب تو ہم یہ کشکول لے کے جانے کے قابل ہی نہیں رہے. تو سن لیجئے ایک بار پھر ویڈیو کلپ پرائم منسٹر شہباز شریف کا. They expect us now to engage them in trade, in commerce, innovation, research and development, education, health, investments, and profitable ventures, mutually beneficial. And they no more expect that we go there with a begging bowl. And I am the last person, along with Field Marshal Saeed Asim Munir, to carry this burden anymore on my shoulder, because it ultimately translates on the shoulders of this great nation. So what is the answer? The answer is pure and simple, that the natural resources, human resources, Allah Almighty has blessed us with, we must make full use of it. تو ایک بار پھر آپ نے سن لیا کہ شہباز شریف پاکستان کا پرائم منسٹر کیا کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اب اس قابل نہیں کہ اپنے فیلڈ مارشل سپہ سالار کے ساتھ بیگنگ بال لے کے، کشکول لے کے، بھکاری کا کشکول لے کے اپنے دیش جو فرینڈلی دیش ان کے پاس جاؤں، کیونکہ وہ دھتکار رہے ہیں مجھے. یہ ہے پرائم منسٹر شہباز شریف کا کنفیشن. اور باتیں ان کی سن لیں بڑی بڑی، جو اسی سپیچ میں انہوں نے کی ہیں باتیں بھارت کے ساتھ، جو ابھی ان کی ایک وار ہوئی تھی، انڈکلیئرڈ وار ہوئی تھی لمیٹڈ لیول کی، جو بڑی ہی خطرناک تھی. پاکستان کو اس نے ہلا دیا، مگر مانتے نہیں. اچھا، بیچ میں کبھی کبھی وہ بھی مان جاتے ہیں. اور ان کا اب ڈیلیگیشن نیو یارک پہنچا ہوا ہے بلاول بھٹو کی سربراہی میں. اس پہ بھی ہم آگے چل کے بات چیت ایک الگ ولاگ میں کریں گے. تو بہرحال کویشچنز ہمیں آنا شروع ہو گئے ہیں. میں پہلے کویشچنز لیتا ہوں، اور میری کوشش ہے کہ میکسیمم کویشچنز کو انٹرٹین کیا جائے. جی، ندیم شاہ صاحب کا ملٹن سے ہے، ریگولر ہمارے واچر ہیں. وائی از ٹرمپ ہیلپنگ پاکستان؟ ہاں، میں نے بھی ابھی ندیم صاحب یہ بات کی، کیونکہ یہ بھی ایک نیریٹو چل رہا ہے کہ ٹرمپ پاکستان کی ہیلپ کر رہا ہے بائی ہائفنیٹنگ پاکستان اینڈ انڈیا ٹوگیدر. اب آئی ایم ناٹ شیور کہ ٹرمپ پاکستان کی ہیلپ کر بھی رہا ہے یا نہیں کر رہا، یا ٹرمپ ہیلپ کرنا چاہتا ہے. آئی ڈاؤٹ ان اٹ کہ پاکستان اس کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے. مگر وہ بھارت کے ساتھ چونکہ ٹیرف کے مسئلوں پہ الجھا ہوا ہے ٹرمپ، اور پوری دنیا کے ساتھ الجھا ہوا ہے. اب بھارت ایک ون آف دا امپورٹنٹ کنٹری ہے، تو وہ پھر ظاہر ہے بھارت کو کوئی میسج بھی دینا چاہتا ہے. ٹرمپ کی ایک اپنی بارگین سارٹ آف چپ ہوتی ہے، بارگین لینگویج ہوتی ہے کہ جی اچھا میں تم پہ یہ والا دباؤ ڈالوں گا تو تم میری یہ والی بات سنو. تو اس طرح کے چکر ہیں. لیکن اگر ٹرمپ پاکستان کی ہیلپ کرنا بھی چاہتا ہے تو لیٹ ہم ہیلپ. کیا ہیلپ کر سکے گا؟ اب بیگنگ بول ہی ہے نا پاکستان کے پاس. تو دے دے ٹرمپ 2 بلین 3 بلین 4 بلین. وہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ کے نام پہ ہمارے اس کشکول میں ڈال دیں کچھ ملین ڈالر، کچھ بلینز ڈالر. وہ تو یہ مانگ رہے ہیں. تو اگر ٹرو ہیلپ پاکستان کی ٹرمپ کوئی کرنا چاہتا ہے، وہ پاکستان کی تو شاید ہیلپ نہیں ہوگی، ان ایلیٹ پولیٹیشنز کی اور جرنیلوں کی ہوگی
کہ وہ کچھ بلین ڈالر ڈال دے. اب آئی ایم ایف تو ڈال رہا ہے، لیکن آئی ایم ایف پوری دنیا کا انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ بینک ہے جس میں امریکہ کا سب سے زیادہ رول ہوتا ہے. تو کیا اس پیسے کے ڈلنے سے پاکستان کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے؟ وہ تو خود مان رہا ہے پاکستان کا پرائم منسٹر کہ ہم تو بیکاری بنے ہوئے ہیں. پیرالل اکانومی، یہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہو یا جو بھی کچھ، ان کی کچھ نہ کچھ چل رہی ہے. آئی ڈو انڈرسٹینڈ، آفٹر آل اٹس اے کنٹری آف 250 ملین پیپل، اور اس میں بلیک منی بھی ہے اور یہ غربت بھی ہے اور مسائل بھی ہیں. تو ان کی کوئی آرگینک اکانومی بھی نہیں ہے. تو ٹرمپ کیا ٹرولی ہیلپ کرے گا؟ خاص طور پر بھارتی بہن بھائی یہ بات سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ نے ہائفنیٹ کیا پاکستان کو بھارت کے ساتھ، تو یہی پاکستان کے لیے ٹرمپ کی ہیلپ ہے. بھئی یہ تو ایک طرح کے آپٹکس ہیں، یہ ٹیزنگ ٹرمپ کا ایٹیچیوڈ ہے. لیکن ان فیکٹ ٹرمپ کیا ہیلپ کر رہا ہے؟ اب اگر کرپٹو کرنسی میں ٹرمپ کی فیملی کے کچھ لوگوں کے پاکستان کے ساتھ کچھ تعلقات ہیں تو وہ کر رہا ہے. اچھا، مجھے کئی بھارتی جو امریکن بھارتی ہیں ان کے بھی کئیوں کے میسج آئے کہ بھئی یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں ان سب سے، خاص طور پر امریکن انڈینز کے ساتھ جو بڑے انفلوئنشل ہیں، بہت وہاں پہ ویل آف ہیں اور بڑے آرٹیکولیٹ ہیں، ویل کنیکٹڈ ہیں، اور ٹرمپ کے ساتھ بھی اور ٹرمپ کی پارٹی ریپبلکن کے ساتھ بھی اور جو وہاں کی ڈیموکریٹس کے ساتھ بھی، سب کے ساتھ ویل کنیکٹڈ ہیں. انڈو امریکنس بڑے بڑے بزنس مین ہیں وہاں پہ. تو ان کی موجودگی میں، اتنے بڑے اسٹرانگ ڈائسپورا کی موجودگی میں، ٹرمپ کیسے پھر پاکستان کو ہائفنیٹ کر رہا ہے انڈیا کے ساتھ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے انڈو امریکنز کافی حد تک فیل ہیں لابنگ کرنے میں، یہ بات پکی ہے. اور جو پاکستانی امریکنز ہیں وہ اس میں کافی حد تک کامیاب ہیں، یہ ایک ریالٹی ہے. کچھ پاکستانی اسٹرانگ بزنس مین ہیں، انہوں نے ٹرمپ کی فیملی کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے ہوئے ہیں. مگر کیا ٹرمپ کی فیملی کے ساتھ انڈو امریکن جو بڑے بڑے بزنس گروپس ہیں ان کے اچھے تعلقات نہیں ہیں؟ ان کے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں. تو آفٹر آل کیوں وہ اتنے ان ایفیکٹو ہیں؟ یہ میرا سوال ہے انڈو امریکن سے. کیوں آفٹر آل وہ اتنے ان ایفیکٹو ہیں کہ ٹرمپ پاکستان کی ریلیٹیولی چھوٹی اکانومی، ان کے ریلیٹیولی چھوٹے جو ہیں جو پورے کے پورے انفراسٹرکچر اور ان کا جو پارٹی کا جو پاکستان کی امریکن فریم میں جو ان کے گروپس ہیں، جو ان کی پارٹیاں ہیں، پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، وہ کیسے امریکن کانگریس مین کو، ویمن کو کنونس کر لیتے ہیں، لابی کر لیتے ہیں کہ وہ ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. اور بھارت کے لوگ جو انڈو امریکنز ہیں اتنے اسٹرانگ ہیں امریکہ میں. میں کینیڈا کی بات نہیں کر رہا، کینیڈا میں بھی بائی دا وے انڈو کینیڈینز کافی ان ایفیکٹو ہیں. اگر یہی ان ایفیکٹیوٹی انڈو امریکنز کی امریکہ میں ہے جیسا کہ نظر آ رہا ہے، تو پھر یہ بھی ہمیں انڈو امریکن سے پوچھنا چاہیے. میرا سوال ہے کہ کیسے یہ ممکن ہے کہ آپ کی اتنی بڑی بڑی بزنس امپائرز ٹرمپ کو پاکستان کے حوالے سے ہائفنیشن جو وہ کرتا ہے انڈیا کے ساتھ، اس سے روک سکیں؟ تو یہ الٹا میرا سوال ہے ندیم صاحب انڈو امریکن سے. جی کویشچنز اور بھی ہمیں آ رہے ہیں اور ہم ان کو میکسیمم ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس وقت میرے سامنے کویشچن ہے دتا کلکرنی جی کا. بڑا امپورٹنٹ انہوں نے یہ پوچھا ہے، واٹ از یور اوپینین اباؤٹ BLA, BLF, BYC, افغانستان, انٹرنل پالیٹکس, واٹر کرائسس, انفلیشن, ڈالر ریٹ, اکانومی, کرانہ ہل ریڈیشن لیکیج, عمران خان ڈیویڈیشن آف کنٹری اینڈ مچ مور. بالکل بڑا اچھا آپ کا ریلیونٹ کویشچن ہے. اس پہ میرا پھر ایک اور کویشچن ہے. جب پاکستان اتنے انٹرنل کرائسس سے گزر رہا ہے اینڈ ٹرولی گزر رہا ہے،
انفلیشن ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, ریبلز کی موومنٹ چل رہی ہے, پاکستان کے اسٹیٹ ایکٹرز پہ اٹیک ہو رہے ہیں, پاکستان کے جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جو ایکچولی اسٹیٹ ایکٹرز کا ہی حصہ ہیں ان کی طرف سے اٹیک ہو رہے ہیں, اتنی انسٹیبلٹی ہے اور عوام کا برا حال ہے, انفلیشن ہے. اس کے باوجود پاکستان سم ہاؤ کیسے مینج کر لیتا ہے اچھی لابنگ کرنے میں امریکہ کے اندر. اب پاکستان کو اب دیکھیے اس جنگ میں بھی جو 7 مئی سے 10 مئی کے بیچ ہوئی اس میں بھی کتنا لاس ہوا, پاکستان کو ہل گیا. اصل میں پاکستان ہل گیا, وہ فتح کے جشن تو ایسے ہی منا رہے ہیں. اب دیکھیے اس میں ہل گیا پاکستان. میں یہاں سے ایک بڑی بات آپ کے لیے نکالتا ہوں, اینگل نکالتا ہوں کہ اس جنگ میں پاکستان ہل گیا مگر انہوں نے آپٹکس یہ بنائے کہ ہم جیت گئے. اب ان کے انٹرنل مسائل اتنے کمپلیکیٹڈ ہیں کہ وہ ان کے ہاتھوں مر رہے ہیں. جیسا کہ شہباز شریف کا میں یہ کلپ آپ کو 2 بار اسی لائیو انٹریکٹیو ڈسکشن میں دکھا چکا ہوں. وہ کہتا ہے کہ میرے جو فرینڈلی دیش ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب یہ بیکاری والا کشکول لے کر نہ آنا, یعنی وہ یہ کہہ بھی رہا ہے. مگر اس کے باوجود جیسا میں نے کہا کہ جنگ ہاری ریسنٹ والی بھی, اور آپٹکس یہ بنائے کہ ہم جیت گئے. ابھی بھارت کے جو ان کے ایئر فورس کے چیف ہیں انیل چوہان جی نے, انہوں نے بہت اچھے ڈھنگ سے بات چیت کرتے ہوئے بلوم برگ کے ساتھ یہ کہا, جب ان سے پوچھا کہ آپ کتنے جہاز گرے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں, ایبسولوٹلی انکوریکٹ, لیکن اگر کچھ لاس ہوا بھی ہے تو زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم نے اس سے امیجیٹلی کیا سیکھا اور کیا ریکٹیفائی کیا. اب اس پہ پاکستان کے سارے ایلیٹ جرنیل, دیکھیے ہم تو کہتے تھے کہ اتنے جہاز گرے ہیں, اتنے گرے, اور مانتا نہیں بھارت کو شکست ہوگی. اب بھارت کی تو ملٹری لیڈرشپ آنیسٹ ہے. پاکستان کو جو اتنے لاسز ہوئے ہیں وہ تو بھارت کے سیٹلائٹ امیجز نے ہمیں بتائے. پاکستان کی طرف سے کوئی کنفیشن ہی نہیں ہے. اچھا, بھارت کی طرف سے یہ کوئی کنفیشن نہیں ہے, یہ تو ایک اسیسمنٹ ہے جو اس جنگ میں ہوا بھارت کی طرف سے. مگر اس میں بھارتی لوگ بھی ٹرولز کر رہے تھے بھارت کے اس عظیم جرنیل کے خلاف, انیل چوہان جی کے خلاف. مجھے اس پہ بھی حیرت. اچھا, تو معاملہ صرف یہ ہے جو آپ خاص طور پر دتا جی جو آپ نے بات کی کہ پاکستان کے ان تمام ایشوز کے باوجود وہ اپنے آپٹکس کریٹ کر لیتا ہے. بھارت پریکٹیکلی چیزوں کو مینج کیے ہوئے ہے. بھارت کو کوئی پرابلم بڑا نہیں ہے, چھوٹے چھوٹے پرابلم تو ہر دیش کو رہتے ہیں. امریکہ کو شاید چھوٹے چھوٹے کیا, اتنے بڑے بڑے پرابلمس فیس کرنا پڑ رہے ہیں انٹرنلی سب کچھ. لیکن اس کے باوجود بھارت اور بھارتی ڈائسپورا, انڈو امریکنز, دا موسٹ ریچسٹ ڈائسپورا. پھر ہمارا انڈو کینیڈین بھی کافی امپورٹنٹ ہے, یورپ کے بھی ڈائسپورا, خاص طور پر انگلینڈ کا ڈائسپورا. بٹ انفیکٹیوٹی ہے آنیسٹلی, یہ میں باتیں کئی بار کر چکا ہوں, اس بار پھر سامنے آ رہی ہے. بھئی کیسے ممکن ہے اتنا رچ انفلوئنشل ڈائسپورا انڈو امریکنز کا, اور وہ ٹرمپ کے زیادہ تر سپورٹر بھی ہیں ان میں سے زیادہ تر, اور وہ ٹرمپ رجیم کو لابی نہ کر سکے, ٹھیک سے چیزوں کو اپنے پرسپیکٹو میں رکھنے پہ کنونس ہی نہ کر سکے. تو یہ دتا جی ایشو ہے. میں نے پچھلے کویشچن کے آنسر میں بھی یہ کہا, یہاں پہ بھی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پرابلم یہ آ رہا ہے کہ اس وقت ہمارے ڈائسپورا کو ٹھیک طریقے سے کام کرنا ہوگا. بھارتی میڈیا تو انفیکٹ بھارت کے لیے شاید میٹر کرتا ہے, کوئی ایسا میڈیا وہاں پہ ہے نہیں جو انٹرنیشنلی میٹر کرتا ہو, وہ بھی انفیکٹو ہے. تو یہ چیلنج ہے, بہت بڑا چیلنج ہے. اور پاکستان تمام تر اپنے ایشوز کے باوجود اس کے نیریٹو کو سارا انٹرنیشنل میڈیا کیری کرتا ہے. کین یو بلیو؟ اچھا, پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم مارے گئے لٹے گئے بھارتی ڈائسپورا کہ دیکھیے یہ بڑی زیادتی ہے. بھئی اگر ہے تو پھر بلڈ کیجئے نا. یو آر رچ کنٹری, ورلڈز 4th لارجسٹ اکانومی. یور ڈائسپورا, جس کا میں اپنے آپ کو بھی حصہ بھارتی ڈائسپورا کا ہی سمجھتا ہوں اور پراؤڈ کینیڈین ہوں, تو میں خود اس ڈائسپورا کا حصہ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں
امریکہ بھی جاتا رہتا ہوں, اس ڈائسپورا کے لیڈرز کو بھی بہت سوں کو جانتا ہوں, ان سے تعلق رہتا ہے, واسطہ رہتا ہے. تو آفٹر آل کیا کارن ہے کہ آپ اتنے ineffective ہیں compared to a country with so many issues, so many internal problems, so many external problems, but they are able to create better optics than you. یہ ہے سچویشن, گراؤنڈ ریئلٹی. کویشچنز بہت سارے ہیں, میں آگے اب ذرا فاسٹ پیس میں کویشچنز کو ڈیل کرتا ہوں. امت بھائی جی کا ممبئی سے ہے, ہو کین بیل آؤٹ پاکستان. آپ نے سن لیا نا وہ شہباز شریف کا وہ والا کلپ جو میں نے 2 بار چلایا, ایک بار شاید آگے چل کے میں اور چلاتا ہوں. تو اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی ہم اب جو ہمیں بیل آؤٹ کرا سکنے والے دیش بھی ہیں وہ بھی ہم سے اب تنگ آ گئے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی انف ہو گیا. شہباز شریف بھی یہ کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب کشکول لے کے سعودی عرب چائنا میں کہہ رہا ہے کہ کشکول لے کے ہمارے پاس نہ ہو, اگر کوئی کاروبار کرنے کا ماڈل ہے تو بات کرو ہمارے ساتھ. تو اب ان حالات میں امت جی کون بیل آؤٹ کرے گا پاکستان کو؟ اور وہ پاکستان خود ہی اپنے آپ کو ڈبویا ہے, فردر ڈبو رہا ہے. اگر بیل آؤٹ کوئی کر سکتا ہے پاکستان کو تو شہباز شریف کا یہ بیچ میں جو ایک سینٹنس ہے وہ ٹھیک ہے کہ خود ہی کرنا ہوگا, مگر وہ تو پولیٹیکل بات کر رہا ہے نا. وہ اس کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے کوئی اس کے پاس ماڈل تو نہیں ہے. وہ پاکستان کو اکنامک جو کرائسس رہتا ہے اب تو بڑھتا چلا جا رہا ہے, اسے بیل آؤٹ کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی ماڈل نہیں ہے. چونکہ جن کے سامنے وہ باتیں کر رہا ہے آرمی کے لوگوں کے سامنے, وہی پاکستان کے اکنامک کرائسس کے کارن ہے. ہر سال اربوں ڈالر کھا جاتے ہیں, اور حال ان کا 7 مئی سے 10 مئی کے دوران یہ ہوا کہ بھارت کے طیارے چاہے 7 مئی کو گئے, ان کا ایک طیارہ نہیں اٹھ سکا, چاہے وہ 10 مئی کو گئے, یہ ان کو روک نہیں سکے. تو ان سے پوچھے نا شہباز شریف کہ بھئی یہ جو میں بھکاری بن کے, یا پہلے بھی ہمارے پرائم منسٹر بھکاری بن کے جاتے تھے, کشکول لے کے جاتے تھے, پیسہ لاتے تھے, تو بیل آؤٹ تو ہم کر نہیں سکے, تم ہی کھا جاتے ہو. اور پھر بائی دا وے یہ بھی پولیٹیشین اس میں سے کچھ نہ کچھ کھاتے ہیں. تو یہ ہے سین پاکستان کا. بیل آؤٹ کوئی نہیں کر سکتا. اس سے پہلے کہ میں اگلے کویشچنز لوں, میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ آپ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے, میرے پرسنل چینل کو سبسکرائب کیجئے, اور اگر آپ ہمارے انہی دونوں چینلز پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہوں تو ہمیں کنٹریبیوٹ بھی کیجئے. اور آپ پے پال, پے پال, پیٹریون اور کریڈٹ کارڈ کے ذریعے میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اور بہت سارے کویشچن ریڈی ہیں, میں اب فاسٹ پیس میں ان کا آپ کو آنسر دوں گا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک بار پھر شہباز شریف کا یہ ہسٹورک کلپ جو ہے وہ آپ کے ساتھ پلے کر دوں, پھر میں آگے کوئی کویشچن لوں گا اور آپ کو اپنی کمنٹری بھی دوں گا. They expect us now to engage them in trade, in commerce, innovation, research and development, education, health, investments, and profitable ventures, mutually beneficial. And they no more expect that we go there with a begging bowl. And I am the last person, along with Field Marshal Saeed Asim Munir, to carry this burden anymore on my shoulder, because it ultimately translates on the shoulders of this great nation. So what is the answer? The answer is pure and simple, that the natural resources, human resources, Allah Almighty has blessed us with, we must make full use of it. آج کی لائیو انٹریکٹیو ڈسکشن میں میں نے شہباز شریف کا ویڈیو کلپ آپ کو 3 بار دکھایا تاکہ آپ کو پورے کا پورا پرسپیکٹو ملے, کانٹیکسٹ جو ہے اس کا ملے. جو آج کی ہماری لائیو انٹریکٹیو ڈسکشن ہے کہ پاکستان کی یہ جو بھکاری پنے کی آتے ہیں اور جو ضرورتیں ہیں وہ کیسے پاکستان کے کرپٹو کیوس کو اب کریٹ کر رہی ہیں, جنم دے رہی ہیں. کویشچنز اور بھی بہت سارے ہیں, میں کوشش کرتا ہوں فاسٹ پیس میں ان کو ایڈریس کروں. دیپکا شرما جی کا ہے کہ واٹ از دا سولوشن
انڈیا ورسز پاکستان کانفلکٹ اینی سولوشن از اویلیبل اور ناٹ؟ بڑا اچھا آپ کا کویشچن ہے. بالکل سولوشن اویلیبل ہے. میں کل ہی جنرل پی آر شنکر صاحب کے ساتھ ان کے گنر شاٹ پہ بات چیت کرتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا کہ آئیڈیلی تو یہی ہے کہ پاکستان، جیسا کہ پرائم منسٹر مودی نے بھی کہا کہ پاکستان سے اگر بات ہوگی تو 2 ایشوز پہ ہوگی کہ ٹیررزم وہ بند کرے اور POK کو واپس کرے. تو میں نے کہا کہ انڈیا پاکستان کے کانفلکٹ پہ جو ایٹ لیسٹ جہاں سے بات چیت شروع ہو سکتی ہے کہ پاکستان اپنا ہیٹرڈ ریٹرک ٹورڈز انڈیا جو ہے نا، پہلے تو اس کو ختم کریں. اور چلیے کشمیر کے مسئلہ پہ میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکلی بڑا مشکل ہوتا ہے، پبلک کنزمپشن کے لیے، پولیٹیکل کیپٹل کے لیے وہ نہیں کہے گا پاکستان کہ جی یہ POK آپ لے لیں، وہ اس کو ابھی چھوڑ دیجیے. ایٹ لیسٹ 2 امپورٹنٹ باتیں. فرسٹ، پاکستان کی طرف سے جو ہیٹرڈ ٹورڈز انڈیا ہے، جو ہیٹرڈ اور جو نفرت والی باتیں، گال گلوچ والی، وہ ختم ہو. اگر وہ ختم ہوگی تو بھارت کی طرف سے بھی ختم ہو جائیں گی. اس وقت بھارت کی طرف سے بڑا اسٹرانگ ریئیکشن آتا ہے، اس لیے کہ بھارت کہہ رہا ہے کہ انف از انف. تو پاکستان پہلا کام یہ کرے اور کسی قسم کی ٹیررزم نہ کرے، اپنی لینگویج کو ٹھیک کرے اور اپنے گھٹیا ایکشنز کو بند کرے. اگر ایسا چلا کچھ سال تو یہ کانفلکٹ کا کوئی سلوشن نکل سکتا ہے. لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو اب پاکستان کے ساتھ انڈس واٹر ٹریٹی کا بھی ایبینس ہے، وہ بھی آگے مسئلہ بگڑ سکتا ہے. پاکستان کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے. پاکستان، ہم نے دیکھ لیا کنونشنل وار میں بھارت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. نیوکلیئر وار کی جو وہ دھمکیاں دیتا ہے وہ پاسبل ہی نہیں ہے. بھارت کا اتنا اچھا میزائل سسٹم ہے، وہ اگر کوئی نیوکلیئر ویپنز پھینکتا بھی ہے تو وہ بھارت کا میزائل سسٹم اس کو پاکستان کے اندر ہی پھینک دے گا، اور پاکستان سمجھتا ہے اس بات کو. اور کیا پھر بھارت کے پاس کوئی نیوکلیئر ویپنز نہیں؟ پاکستان اس طرف نہیں جا سکے گا. یہ بلی ہوتی ہے. ابھی یہ بلی پھر انڈائریکٹ طریقے سے، بڑے سافٹ شبدوں میں یہ بلی پھر پاکستان کے ایک جنرل جو جوائنٹ چیف آف سٹاف ہے، جنرل ساحر شمشاد مرزا نے ابھی سنگاپور میں شنگریلا ڈائیلاگ میں بلی کی کہ جی اگر یہ مسئلے حل نہ ہوئے تو پھر اتنا گڑبڑ ہو سکتی ہے کہ دنیا انٹروین کرنے سے پہلے تباہی دیکھے گی. یہ بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے میکسیمم جو انہوں نے یہ 7 مئی اور 10 مئی کے بیچ میں انہوں نے کیا. بالکل یہ انفیکٹو. تو جب ان کو پتہ ہے، ان کی آرمی کو پتہ ہے، ان کو کیوں یہ انسیکیورٹی ہے ان کی آرمی کو کہ جی ہمارا سروائیول جو ہے وہ بھارت کے خلاف ہیٹرڈ اور بھارت کے خلاف ٹیررزم کرنے سے ہے. ایسا نہیں ہے. اپنے آپ کو میں حیران ہوتا ہوں کہ کیا یہ ٹرو پاتھ پہ نہیں ڈال سکتے. اچھا، ان کے یہ جو ایشوز ہیں یہ ان کی اپنی انٹرنل پالیٹکس کو بھی جس میں یہ ان پاپولر ہیں، یہ پارٹیاں بھی جو اس وقت پاور میں ہیں، جن کا جھوٹا پاور ہے، اور جو اس کے پیچھے آرمی کھڑی ہے، یہ عمران خان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تھرو دس ٹیررزم، تھرو دس وار مانگرنگ. اور پھر کہتے ہیں ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے وار مانگرنگ سے، وہ بھارت کر رہا ہے. بھارت تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ ہم برداشت نہیں کر رہے. انف از انف. تو ایک ہی اب راستہ ہے کہ پاکستان اپنی لینگویج کو ٹھیک کرے اور ایکشنز جو گھٹیا والے کرتا ہے وہ ختم کرے. تو پھر کوئی دھیرے دھیرے کچھ سالوں میں یہ کانفلکٹ کسی سلوشن کی طرف جا سکتا ہے. اب مجھے نہیں پتا پاکستان اس کی شروعات کرے گا کہ نہیں کرے گا. مجھے یہ کہنا چاہیے کہ مجھے یہ پتہ ہے انفیکٹ کہ پاکستان اس کی شروعات نہیں کرے گا سیڈلی. سو کانفلکٹ ول ریمین ایز اٹ از. سلوشن آپ نے پوچھا تھا، تو وہ سلوشن تو ہے ٹیبل پہ، مگر اس پہ پاکستان کی طرف سے عمل کرنا ضروری ہے. کچھ اور کویشچنز ہیں ہمارے پاس. ابھیشیک کمار جی کا ہے کہ آئی سا نجم سیٹھی ہیئر ان دا USA. I though he used to be a sane voice and Hamid Mir used to be very brave. Why are they lying so much on TV and why don't we see someone like you from Pakistan? دیکھیے ابھیشیک جی، مجھے نہیں پتا کہ میں وہاں کیوں نہیں ہوں. میں آپ کے ساتھ لائیو تو آپ ہر وقت ہوتا ہوں، اور ہم اپنی نیریٹو کی انڈیپینڈنٹ جرنلزم جو ہے اور ٹروتھ پہ بیس کرتی ہوئی جرنلزم کرتے رہتے ہیں، جس میں آپ کا سپورٹ ہمارے ساتھ رہتا ہے. آپ ہمیں دیکھتے ہیں، واچ کرتے ہیں، شکر گزار ہیں. اب نجم سیٹھی کی بات کی. نجم سیٹھی کو میں مطلب انڈائریکٹلی بھی اور ڈائریکٹلی بھی بہت سالوں سے جانتا ہوں.
میں اب کیا کہوں. بہرحال ایک وہ آپ نے کہا کہ تھوڑی سی سین وائس تھے, ہاں ریلیٹیولی تھوڑی بہت وہ سینٹی کی باتیں کرتے تھے, وہ چیزوں کی ڈیپتھ کو سمجھتے ہیں, لیکن وہ پاکستان کے ایک اپرچونسٹ ایلیٹ کلاس سے ہیں, اس سے بھی کوئی شک ملی بات نہیں. وہ پاکستان کے سب سے بڑے پروونس کے ایک بار کیئر ٹیکر چیف منسٹر بھی رہ چکے ہیں. ان کا ان لاس بہت رچ لوگ ہیں, اور ہینس وہ ایلیٹ کلاس سے ہیں ہمیشہ سے. اب وہ تو اسی طرح کی باتیں کریں گے, اب صرف ان کی کیا بات کر رہے ہیں. آپ نے کچھ اور نام بھی لکھے ہیں, وہ سارے کے سارے ایک جیسے ہیں, اور میرے اتنے واقف کار لوگ ہیں, میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا. ایلیٹ, سپر لبرل سو کالڈ. تو یہ سارے کے سارے بس ایسے ہی ہیں. مجھے جو تھوڑی بہت ان سے ہوپ ہوا کرتی تھی نا, وہ ختم ہو چکی ہے, ٹوٹلی ختم ہو چکی ہے. اچھا مجھے کیا فرق پڑے گا اگر یہ اپنے آپ کو اور اپنے ملک کو, اپنی نیشن کو سیلف ڈسیپشن کے راستے پہ رکھنا چاہتے ہیں, تو مجھے اور آپ کو تو انفیکٹ خوش ہونا چاہیے کہ بھئی یہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھتے ہیں. ہاں, تو میں تو کمنٹری کرتا ہوں, اور میری کمنٹری یہ ہے کہ بھیا اپنے آپ کو دھوکے میں رکھو, اور اس سے زیادہ دھوکے میں رکھو. گڈ فار یو. ان سب لوگوں کے لیے میرا یہی میسج ہے, اور آپ کے لیے کہ ہم جیسے جو لوگ ہیں, اب پتہ نہیں کتنے رہ گئے ہیں, بہت ہی, مجھے تو بہت کم دکھتے ہیں. تو ہم اپنا کام کر رہے ہیں, آپ سنتے ہیں, لاکھوں ہمیں دیکھتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ جیسے دوست ہمیں کنٹریبیوٹ بھی کریں, ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں, شیئر کریں, اور آپ کے راہیں ابھیشیک جی میں دوسرے دوستوں کو بھی میسج دیتا ہوں کہ پلیز آپ ہماری انڈیپینڈنٹ جرنلزم کو کنٹریبیوٹ کریں. اور اگر آپ سب ہمارے ساتھ کام کریں, اگر آپ میں سے کوئی ایسے بڑے تگڑے بزنس مین ہماری بات کو سنتے ہیں, تو میرے پاس سلوشن ہے کہ ہم ایک بڑا نیریٹو ہاؤس امریکہ کینیڈا میں بلڈ کر سکتے ہیں. یہ صرف ہندی اردو میں بات نہیں ہوگی, پھر اس میں بات اور ہوگی. شاید میں بھی پردے کے اوپر نہ ہوں گا, پھر ہم پردے کے پیچھے بیٹھ کے اسکرپٹ لکھیں گے. بات کرنے والے امریکنز کینیڈینز ہوں گے. تو یہ ہمیں چاہیے, اپنا ایک چھوٹا سا جزیرہ اگر ہم اپنا بنا سکتے ہیں, کچھ بزنس مین اس میں آگے آ سکتے ہیں بھارت سے, اور بھارت کے بزنس مین اگر یہ بھارتی میڈیا کا جو شور شرابہ ہے اس کے سٹائل کو امریکہ, کینیڈا, یورپ میں انٹروڈیوس نہ کروائیں, وہ وہیں پہ ہی اچھا ہے. وہ یہاں پہ کچھ ہمیں ڈفرینٹ کام کرنا ہوگا, ویسٹرن سٹائل میں آنا ہوگا. یہی راستہ ہے جس کے ذریعے ہم آگے جا سکتے ہیں. چنتا نہ کریں نجم سیٹھی امریکہ میں ہے, فلاں جگہ, کون کہاں ہے, حامد میر کا ہم نے ذکر کیا تھا. ہاں, اس پہ بھی میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں, اس کی بریوری جو ہے وہ مطلب بریوری وہ سب پرسنل ایگو پہ تھی. ایک زمانے میں ISI کا ایک چیف تھا ظہیر الاسلام, اس کے ساتھ پرسنل ایگو پہ اس کی بات چیت تھی. کچھ بلوچوں کے لیے اس نے آواز اٹھائی تھی, پھر اس پہ وہ قائم رہا چونکہ اس کی پرسنل ایگو کا مسئلہ ہے. لیکن وہ مطلب پاکستانی ایلیٹ کلاس کا حصہ ہے. وہی مسئلہ جو نجم سیٹھی کا ہے وہی اس کا ہے. ان کو وہیں پہ رہنا ہے اور وہیں پہ ہی اربوں روپے کمانے ہیں, اپنی چودراہٹ قائم کرنی ہے. دس از ناٹ مائی کپ آف ٹی, دس از ناٹ کپ آف ٹی آف پیپل لائک می. تو وہ وہاں پہ جو رہیں, میرے اپنے دوست ہیں, کئی رشتہ دار ہیں جو اسی کام میں ہیں, چودراہٹ کرنی, اربوں کمانے, کماتے رہو بھائی, جو مرضی کرتے پھرو. ہمارا کپ آف ٹی تو سچ بولنا, انڈیپینڈنٹ جرنلزم کرنا, کینیڈا کے فخریہ شہری کے طور پر جینا, اور اپنے دیش کینیڈا میں بھی اگر کوئی ایشو ہوتے ہیں تو ہم تو ان کو بھی ایڈوائز کرتے ہیں, اپنے میڈیا کے ذریعے پولیٹیکل پارٹیوں کو ہم ایڈوائز کرتے ہیں, تو امریکنس کو بھی ہم کہتے ہیں. تو بہرحال یہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں, وہ اپنا ہی کام کریں گے جو ان کا سٹائل ہے, اس سے زیادہ تو کچھ بات نہیں ہوگی. کویشچنز ہمیں اور آ رہے ہیں. تھینک یو ابھیشیک بھائی, آپ نے ہمیں کنٹریبیوٹ کیا. لاسٹ ویک ہی بونس آیا ہے, ایک چھوٹی سی آفرنگ اپنی بادوں کو. رام جی نے چاہا تو اور بھی کریں گے فیوچر میں. میرے لیے سم ٹائم مشکل ہوتا ہے یہ رومن ہندی اردو پڑھنا. ہوپ فلی اور لوگ بھی موٹیویٹ ہوں گے اس سے. مائی فرسٹ کنٹریبیوشن ایور. سو نائس آف یو ابھیشیک جی کہ آپ نے کنٹریبیوٹ کیا, اور یہ جو اسپرٹ ہے ہم سب کی جوائنٹ اسپرٹ ہے,
اور جیسا میں نے ابھی پیچھے آپ کے پچھلے کویشچن پہ شاید کہا تھا کہ اگر ہمارے کچھ بزنس مین آگے آتے ہیں، مجھے پرسنلی کچھ نہیں چاہیے، ان سب سے میں کہتا ہوں کہ ریسورسز کو پول کریں، اپنے ہاتھ میں رکھیں. میں صرف اور صرف ایک سیوک کے طور پر ان ریسورسز کو آگے ڈسپینس کروا دوں گا آپ ہی کی ایڈوائزری کے ساتھ. پرسنلی آئی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ. یہ جو کچھ آپ کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے یہ ہمارے سسٹم کو چلانے کے لیے ہے. پرسنلی مجھے کوئی اس میں نہیں ہوتا. تو اگر کوئی بڑا کام ہمارے بزنس مین اگر کوئی سن رہے ہیں کرتے ہیں، میرے کوئی ایک دو بزنس مین تھے امریکہ میں، وہ کچھ بیچاروں کو، یہ کوئی 5-6 سال پرانی بات ہے، کچھ انہوں نے کرنے کی بات کی، مگر وہ شارٹ ٹیمپرڈ ہوتے ہیں. کچھ کیا کام اور دیکھا کہ رزلٹ امیڈیٹلی کل آ جائیں، ایسا نہیں ہوتا، پھر وہ بھاگ جاتے ہیں. لانگ ٹرم اس میں انویسٹ ٹائم بھی، انرجیز بھی، منی بھی کرنا پڑتی ہے. لانگ ٹرم سے میں یہ نہیں کہتا کوئی 100 سال کے لیے، کوئی 2-1 سال ہمیں کرنا پڑتا ہے کام. دین وی سی دا ریزلٹس. بہت بہت دھنیہ واد. جی ہمارے پاس اور بھی آ رہے ہیں. ڈیزی ڈی کا ہے کہ نمستے، نفرت کیسے ختم ہو سکتی ہے جب وہ اتنے ریڈیکلائز ہیں اور وہ ہندوز کو امپیور کمیونٹی سمجھتے ہیں؟ کیا اس کا کوئی سلوشن ہے؟ نہیں سلوشن ہے. میں ایک ہمارے دوست ہیں امریکہ میں، جرنلسٹ ہیں، پاکستانی بیک گراؤنڈ کے ہیں، میرے ٹیلی ویژن پہ آ چکے ہیں. تو ان کا میں کہیں انٹرویو دیکھ رہا تھا. میں ان لوگوں کو اب زیادہ بادر نہیں کرتا، چونکہ کیا کریں، وہ یہی کہہ رہے تھے کسی جگہ پہ کہ جی دیکھیے اگر نفرت پاکستان کی طرف سے ہوتی ہے تو ہندوستان کی طرف سے بھی نفرت ہوتی ہے. آفٹر آل ہمیں بیٹھ کے ہی مسئلے کو حل کرنا ہوگا. بھئی بیٹھ کے مسئلے کو تو تب حل کریں گے نا جب بیٹھ کے بات کرنے کے قابل ہیں. اب جب امریکنز نے طالبان کو 9/11 کے بعد جا کے مارا تھا تو وہاں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کی تھی، ان کی کمر توڑی تھی. پھر امریکن دوحہ میں کہیں 2013-14 میں ان کے ساتھ بیٹھے تھے، 13-14 سال پہلے بعد. اب یہ رشیا یوکرین کا معاملہ بھی دیکھ لیجئے، بیٹھ کے باتیں کتنی حل ہو سکی. پھر ایک دوسرے کی کمر توڑنے کی کوشش کرتے رہے، رشیا نے کافی کمر توڑی. اب وہ بیٹھے ہوئے استنبول پہ بیٹھے بھی ہوئے ہیں، پھر بھی ابھی ڈرونز کے اٹیک ہو گئے ہیں یوکرین کے. تو یہ فائٹ ٹاک جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا آئیڈیل کہ ادھر سے پاکستان سے بمب گیا، دہشت گردی ہوئی، ادھر سے کہا کہ چلیں جی پھر بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اس مسئلے کو حل کریں گے. تو ایک دفعہ تو کمر توڑنی پڑے گی نا. تو وہ بھارت اب توڑ رہا ہے کمر. تو یہ اسی طرح نفرت کو اب ظاہر ہے پھر کیا کریں گے آپ؟ نفرت کو بیٹھ کے آپ کیسے سالو کریں گے؟ کیونکہ وہ صرف نفرت ہی نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ ٹیررسٹ ایکشن بھی ہے نا. تو کیسے یہ سارے کا سارا چلے گا؟ جی کویشچنز ہمیں اور بھی آ رہے ہیں. میری کوشش ہے کہ میں میکسیمم کویشچنز کو کروں. جی می مین، ان کا بھی کویشچن ہمیں آتا ہوتا ہے. ڈز USA کنسیڈر پاکستان اے پون وچ کین بی ٹو یوز چیک میٹ بوتھ انڈیا اینڈ چائنا؟ دیکھیے یہ بھی ایک پارٹ ہوتا ہے. یہ صرف کانسپیریسی تھیوری نہیں ہے جو آپ نے لکھی، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. US کا انڈیا کے ساتھ اسٹریٹجک الائنس بھی ہے، کوآڈ میں بھی شامل ہیں، بزنس پارٹنرشپ بھی ہے، اور فیوچر بھی بڑا ایک دوسرے کے ساتھ ریلائی کرتا ہے دونوں دیشوں کا. لیکن US کی اپنی ڈیپ اسٹیٹ اپنے کام کرتی رہتی ہے. لیکن اٹ ڈز ناٹ مین کہ ان کا یہی ایک کام ہے کہ ان کا ٹارگٹ یہی ہے کہ انڈیا کو برباد کرنا. ایسا نہیں ہوتا. وہ سارے کام ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. اب پریسائزلی کہ پان ہے پاکستان، چائنا کا اور انڈیا کا. اب پاکستان چائنا کے خلاف بھی کیسے جائے گا؟ اور چائنا کی گود میں بھی نہیں جائے گا. گود میں جا نہیں سکتا کہ چائنا نے جتنا دیا ہے وہ واپس مانگ رہا ہے. تو چائنا کا وہ اچھا بچہ بن بھی نہیں سکتا. چائنا کہتا ہے ایک تو میرے اپنے چائنیز سیکیور نہیں ہے پاکستان میں، دوسرا تم اور پیسے مانگتے رہتے ہو. وہی جو آج کے ہمارے انٹریکٹیو لائیو ڈسکشن کا ٹاپک ہے کہ بھئی چائنا کہتا تم ہم سے پیسے مانگتے رہتے ہو، تو ہم کیسے تمہیں پیسے دیں؟ کچھ عقل کی باتیں کرو. تو وہ چائنا وہ بھی نہیں، پھر چائنا ان کو اپنا اسلحہ بھی دے دیتا ہے کہ چلو بھی ہم اپنا اسلحہ تمہارے ذریعے ٹیسٹ کر لیں گے. تھوڑا تھوڑا بھارت پہ بھی پریشر رہے جو امریکہ کرتا رہتا ہے. تو یہ جو ہے نا سارے کا سارا کمپلیکس ایشو یہ اسی طرح چلتا رہے گا. اسی طرح چلتا رہنا، اس کا کوئی آئیڈیل سلوشن نہیں ہے. ہوگا الٹیمیٹلی یہ کہ بھارت بھی ان چیزوں کو ڈیل کر رہا ہے فور ڈیکیڈس. بھارت جب فردر
اسٹرانگ ہوتا چلا جائے گا. یہ چیزیں پھر بھی چلتی رہیں گی. پاکستان کا اپنا مقدر ہے, وہ اپنے انٹرنل کانفلکٹس, اپنے ایشوز کی وجہ سے پہلے بھی برباد ہو چکا ہے, فردر ہو رہا ہے, مزید برباد ہو گیا. تو دنیا کو کیا فرق پڑتا ہے؟ دنیا تو پھر جو نئی ریالٹیز ایمرج ہوں گی ان کے مطابق پاکستان کو دیکھیں گے. تو یہ سارے کے سارے معاملات ہیں اس سارے کھیل میں. جی میرا خیال ہے 2 کویشچن میں کوئی لیتا ہوں آخر میں. وشال رنکاوات جی نے بھی ہمیں کنٹریبیوٹ کیا, بہت بہت دھنیہ واد وشال جی. آپ نے پاکستان کب لیفٹ کیا تھا اور پاکستان میں آپ کہاں سے تھے؟ جی میں پاکستان میں نے چھوڑا تھا فار ایور 1998 میں. میں 92 سے ایکچولی 89 سے آن اینڈ آف سوویت یونین, پھر سینٹرل ایشیا, سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد آتا جاتا رہا, کبھی ادھر رہتا تھا, پھر پاکستان کچھ رہتا تھا. تو اس طرح 98 میں چھوڑا تھا. لاہور سے میں ہوں اور قصور میں پلا بڑا تھا. یہ دونوں شہر لو اور کشف یہ لارڈ رام کے بیٹوں کے نام پہ لارڈ رام نے بسائے تھے. تو ان شہروں سے تعلق ہے میرا. تو یہ ہے کرسپ آنسر ٹو یور کویشچن. جی کویشچنز اگر 1-2 اور امپورٹنٹ ہیں میں ان کو بھی کرتا ہوں ڈسکس. پرشانت راؤ جی نے واشنگٹن ڈی سی پوچھا ہے کین پاکستان سکسیڈ ان کرپٹو بز تھرو اٹس بیکنگ بال. اچھا انٹرسٹنگ کویشچن ہے. جہاں سے ہم نے بات چیت شروع کی تھی اسی پہ لا کے ہم بات چیت کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو اپنا بیگنگ بال کے ذریعے پاکستان یعنی کشکول کے ذریعے جو پیسہ اکٹھا کیا ہوا ہے پاکستان نے, کیا اس سے کرپٹو کرنسی کا یہ کاروبار کریں گے؟ ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. وہی جو بھکاریوں نے پیسہ اکٹھا کیا ہوا ہے, بڑا اچھا بزنس ہو جاتا ہے بھکاریوں کا, عام محنت کرنے والے لوگوں سے زیادہ اچھا ہو جاتا ہے سم ٹائم. تو وہ جو پیسہ اکٹھا کیا ہوا ہے وہ بلیک منی ہے اور اسی سے ہو رہا ہے ان کا بزنس آگے چل رہا ہے. پرشانت جی جو آپ کا کویشچن ہے وہ انفیکٹ آپ کا آنسر بھی اس میں ہے. تو بہت بہت دھنیہ واد, بڑی اچھی باتیں آپ کے ساتھ ہوئیں. میکسیمم کویشچنز میں نے لیے. آپ سب دوستوں کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں کنٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں اور کرتے رہیے کنٹریبیوٹ. اگر آپ کے راہیں اور اس شو کے راہیں کچھ بزنس مین خاص طور پہ انڈو امریکن انڈو کینیڈین سنیں تو ہم مل کے کچھ ایسا کریں, اپنے ریسورسز کو پول کریں. میں بھی اس میں کنٹریبیوٹ کروں گا. انٹرسٹنگ بات یہ ہے. اور کچھ ایسا ایک چھوٹا سا بورڈ بنے جو اس سسٹم کو ہم انگلش لیول پہ اپنا ایک الجزیرہ قائم کریں, مل کے قائم کریں اور ایک انسٹیٹیوشن بنائیں. کسی انسٹیٹیوشن نہ ہونے کی وجہ سے جو ہم روتے رہتے ہیں اور ویسٹرن میڈیا سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کی اسلامسٹوں کی باتیں تو کرتا, ہماری نہیں کرتا. تو ان سے یہ گلہ کرنا بند کریں, خود اپنا انسٹیٹیوشن بنائیں. لیٹس ورک آن اٹ. آپ ٹیگ ٹی وی کی جو ای میل ہے اس سے میرے ساتھ رابطہ کیجیے. میں اپنا پرسنل نمبر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیٹس ڈو سم تھنگ کنکریٹ. یہ بھی میرا آج کا میسج ہے آج کے اس انٹریکٹیو لائیو ڈسکشن کے آخر میں. بہت بہت دھنیہ واد.